اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المحکم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ ابتدا اس پروردگار کے نام جو اندھیری رات کو صحراؤں میں چلنے والی چونٹیوں کی آہٹ کو بھی سنتا ہے۔ درود و سلام ہو اس نبی پر جنہوں نے طائف کی گلیوں میں پتھریں کھا کر بھی دعائیں دی، اور درود و سلام ہو اس نبی کے پاک آل پر جنہوں نے کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر اپنے لہو کا نذرانہ پیش کر کے قندیل اسلام کو فروزہ رکھا۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت کا کلام آپ مومنین کی خدمت میں تلاوت کرنے کا سعادت حاصل کیا۔ مختصراً اللہ رب العزت فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ فاذکرونی، تم میرا ذکر کرو، اذکرکم، میں تیرا ذکر کروں گا۔ تم میرا تذکرہ کرو، میں تیرا تذکرہ کروں گا۔ تم میرے نام کو مٹنے سے بچاؤ، میں تیرے نام کو مٹنے سے بچاؤں گا۔ وہ میرے بندو سنو، تم اپنی محدود قوتوں سے اس زمین پہ میرا ذکر کرو، میں اپنے لامحدود قوتوں سے پوری کائنات میں تیرا تذکرہ کراؤں گا۔ جس نے خداوند متعال کے اس فرمان کے روح سے جس انسان نے خدا کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے خدا کی توحید کو بلند کیا، اللہ رب العزت نے اس کا نام قیامت تک کے لیے باقی و جاری رکھا۔ تکبیر، کوئی بندہ یہ نہ سوچے ہاں ذکر حسین، عزاداری حسین، مظلوم کربلا کا یہ تذکرہ میری وجہ سے ہو رہی ہے۔ خدا کی قسم ساتھ یہ نہیں ہے، ہم نہیں تھا یہ ذکر تھا، ہم نہیں ہوں گے یہ ذکر ہوں گے، قیامت تک ذکر حسین باقی رہے گا۔ ذکر حسین معجزہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا۔ اے میرے حقیقی ذاکر حسین، تو نے میرے پرچم کو بلند رکھا، اور مجھ پر فرض ہے قیامت تک حسین حسین ہوتے رہے گا۔ ذکر حسین معجزہ ہے۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ عزیزو، آگ کا کام ہے جلانا، اگر وہ انگارہ بن جائے، اگر وہ گلزار بن جائے تو ہے معجزہ۔ خشک لکڑی کا کام ہے جل جانا، اگر وہ درخت بن کے میوہ دینے لگ جائے یہ ہے معجزہ۔ ہاں، سنگریزے کا کام ہے نہ بولنا، اگر کسی کے اشارے پہ بولنے لگ جائے اسے کہتے ہیں معجزہ۔ معجزہ یعنی فطرت پہ غالب آ جائیں۔ حسین کا ذکر معجزہ ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، دنیا میں کسی کے گھر میں کوئی فوجی ہو جائے نا، کوئی جوان مر جائے، کب تک ہم غم مناتے ہیں؟ 1 دن، 2 دن، 10 دن، 20 دن، 1 مہینہ، 2 مہینہ، سال، 2 سال، 10 سال، 1 دن تو ختم ہو جاتے ہیں نا۔ رفتہ رفتہ دن کے گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ غم ختم ہو جاتا ہے۔ خدا کی قسم حسین کا ذکر معجزہ ہے۔ 1400 سال گزرنے کے باوجود آج بھی حسین زندہ ہو جا رہے تھے۔ یہ میرے اللہ کا وعدہ ہے۔ کیا کیا حسین نے؟ جس دین کو آدم سے لے کر ختمی المرتبت تک سارے نبیوں نے محنت کر کے مقام قدیر پر مکمل کر دیا تھا نا، اس دین کا ٹھیکیدار
سے بسط احترام عرض کرتا ہوں، اس کو چھوڑیے، کس نے مارا، کون مرا، کون شہید ہوا، کس نے کیا، کون لوٹا، کس نے لوٹا، اس فلسفے کو چھوڑیے، اپنی مسجدوں میں جائیے گا، اگر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، اگر گلدستہ اذان سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہے، اگر اشہد ان لا الہ الا اللہ کی صدا بلند ہے، تو تسلیم کرو، حسین جیت گئے، یزید ہار گئے۔ محمد بلند جس دین کو پیغمبر رحمت اللہ عالمین نے 30 برس لگا کر محنت و مشقت کر کے پالے تھا نا، یاد رکھو پیغمبر نے اکیلا نہیں، ابو طالب کا تدبر ساتھ تھا، خدیجۃ الکبریٰ کی بے پناہ دولت ساتھ تھی، علی کی شجاعت ساتھ، عمار کی تجویز ساتھ، بلال کی سادگی ساتھ، لیکن چلا صرف 50 برس، پھر یزید جیسے فاسق اور فاجر نے جب اس دین کو ختم کر دیا، حسین نے اثر نو اس دین کو مکمل کیا۔ میں سوال کروں گا، کیا حسین نے 30 برس لگائے ہیں؟ کیا حسین نے 30 مہینے لگائے ہیں؟ کیا حسین نے 30 ہفتے لگائے ہیں؟ کیا حسین نے 30 گھنٹے لگائے ہیں؟ نہیں عزیزو، بلکہ دونوں بہن بھائی مل کے صبح عاشور 10 بجے کام شروع کیا، دن 4 بجے ختم کر دیا، پھر مدینے کی طرف رخ کر کے کہا، مانا اگر قیامت تک حق حق نہ رہے، باطل باطل نہ رہے، حسین اور زینب نہ کہنا، حسین اور زینب نہ کہنا۔ عزیزو مسلمانوں، خدا کی قسم، اگر آج تیرے اولاد اگر آج حلال زیادہ ہے نا، خدا کا شکر، حسین کا شکریہ ادا کیا کرو۔ حسین محسن انسانیت ہے، محسن انسانیت ہے حسین۔ کیا خوب کہا خواجہ معین الدین چشتی نے، ہاں، شاست حسین بادشاہست حسین، دین است حسین دین پناست حسین، سرداد نباد دست در دست یزید، سر کٹایا لیکن یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ دینا گوارا نہیں کیا، یزید کے ہاتھوں میں بیعت کرنا گوارا نہیں کیا۔ کیوں؟ سنو میری پوری تقریر ایک طرف، یہ ایک جملہ ایک طرف جو میں ابھی ادا کرنے لگا ہوں، سنو حسین نے بیعت کیوں نہیں کیا؟ اس لیے حسین اپنے ہاتھوں کے قدر و منزلت سے واقف تھے نا، حسین کو پتا تھا یہ ہاتھ صرف حسین کا ہاتھ نہیں، یہ آدم صفی اللہ کا ہاتھ ہے، یہ نوح نجی اللہ کا ہاتھ ہے، یہ ابراہیم خلیل اللہ کا ہاتھ ہے، یہ موسیٰ کلیم اللہ کا ہاتھ ہے، یہ عیسیٰ روح اللہ کا ہاتھ ہے، یہ ابراہیم خلیل اللہ کا ہاتھ ہے، یہ محمد مصطفیٰ کا ہاتھ ہے، یہ علی مرتضیٰ کا ہاتھ ہے۔ وہ جو سامنے ہاتھ ہے نا، جو بیعت طلب کر رہا ہے، وہ صرف یزید کا ہاتھ نہیں تھا، اپنے وقت کے شیطان کا ہاتھ تھا، اپنے وقت کے نمرود کا ہاتھ تھا، اپنے وقت کے فرعون کا ہاتھ تھا، اپنے وقت کے ابو لہب کا ہاتھ تھا، اپنے وقت کے ابو جہل کا ہاتھ تھا۔ سرداد نداد دستر دست یزید، سر کٹایا لیکن یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ دینا گوارا نہیں کیا۔ حق کی بنا لا الہ الا حسین، خدا کی قسم لا الہ الا اللہ کی بنیاد حسین کی قربانی ہے۔ جسے لا الہ الا اللہ سے عشق ہے، اسے حسین سے محبت ہونی چاہیے، اور جو صرف زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، اور حسین کی مخالفت میں اس لیے آگے بڑھ رہا ہے کہ جتنا ذکر حسین ہوتا جائے گا، اتنا فلسفہ لا الہ الا اللہ بکھر کے سامنے آ جائے گا۔ صلوات محمد و آل محمد۔ حسین کی ہر قربانی بے مثال و بے نظیر ہے، لیکن امام مظلوم کربلا نے دین کے خاطر، دین بچانے کے لیے جو علی اصغر کی قربانی دی ہے نا، قیامت تک کے لیے یزید کے ظلم اور حسین کی مظلومیت کا پرچار دیتا رہے گا۔ عزیزوں، بس آخری جملہ، میدان کربلا میں بروز عاشور، صبح عاشور سے لے کر عصر عاشور تک جینا مشکل تھا، مرنا آسان تھا، مرنا آسان تھا۔ جو جتنا دیر زندہ رہا نا، وہ اتنا زیادہ پیاسا رہا ہے، جو جتنا جلدی چلا گیا، ساقے کو سر کے ہاتھوں میں سیراب ہوا ہے۔ مقتل کا جملہ ہے، بروز عاشور، صبح عاشور سے لے کر عصر عاشور تک
زیادہ پیاسے تھے. ایک زہرا کا لال حسین، ایک ششمہ علی اصغر، سب سے زیادہ تھا علی اصغر. اللہ اکبر. شہداء میں سب سے زیادہ پیاسا تھا. سب سے چھوٹا تھا نا. کسی کا 8 سال ہے، کسی کا 9 سال ہے، کوئی 12 سال کا، کوئی 15 سال کا، کوئی 18 سال کا، کوئی 24 سال کا، کوئی 32 سال کا، کوئی 50 سال کا، لیکن سب سے چھوٹا ہے علی اصغر، جس کے ماں کا دودھ بھی خشک ہوا تھا. اللہ اکبر. جب میرے مولا نے آخری وداع آخر میں جب صدا بلند کی نا، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، میرے مولا کی جب صدا جب خیموں میں آئی ہے نا، کوہرام بپا ہوا، رونے کی آوازیں بلند ہوئی. مظلوم کربلا جلدی سے خیمہ گاہ آئے ہیں اور زینب بہن سے کہا، بہن زینب کیا کوئی بچہ پیاس کی وجہ سے مرا تو نہیں ہے؟ کہا بھائی مرا تو نہیں ہے، لیکن اصغر نے اپنے آپ کو چولہے سے گرایا ہے. میرے مولا نے فرمایا بہن اصغر کو مجھے دے دو، مجھے پیاسا ہے، میں کوشش کرتا ہوں پانی کی راہ تلاش کروں. میرے مولا نے علی اصغر کو لیا، دامن میں لیا، لے کے چلے ہیں مقتل کی طرف. فوج اشقیاء کے مطلب مقابل پہنچے ہیں نا. فوج اشقیاء سے کہا، اے فوج اشقیاء، تمہارے نظروں میں اگر خطا کار ہے تو میں ہوں، یہ تو معصوم بچہ ہے، کیا تمہارے گھروں میں کوئی اولاد نہیں ہے؟ 2 گھونٹ پانی پلا دو، 2 گھونٹ پانی پلا دو. آزادارو پتہ ہے دشمن نے کیا کہا؟ دشمن کہتے حسین پیاس خود کو لگی ہے، بہانا بچوں کا بناتے ہیں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. علی اصغر سے میرے مولا نے فرمایا بیٹا، بابے کا لال، تو بھی حجت خدا کا بیٹا ہو، اپنے باپ کی بے گناہی کی گواہی دے. بڑی مشکل میں علی اصغر نے لبوں کو کھولا، خشک زبان کو ہونٹوں پہ پھیرانا شروع کیا. ایسا وار کیا اصغر نے، فوج اشقیاء منہ دوسری طرف کر کے رونے لگ گئے. اللہ اکبر. ابن سعد نے کہا حرملا کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کرو. بس عزیز آخری جملہ. اور حرملا ملعون نے تیر کو لیا، جب پھرنا چاہا نا تیر گر گیا، دوسری مرتبہ گرا، تیسری مرتبہ گرا. اور یہ بالکل غلط ساتھ کہتے ہیں حرملا اتنا بڑا بہادر ہو، 6 ماہ کا بچہ ہے، کیا تو ڈر گئے؟ حرملا کہتے ہیں ملعون ذرا خیمہ کی طرف نگاہ تو کرو، کوئی بیوی ہے سر پہ قرآن لے کے کھڑی ہے. کہتی ہے حرملا اپنا تیر بھی دیکھ، میرا دیشی. شکر اللہ. بس آزادارو یہاں سے تیر چلا. علی اصغر کے حکم میں پیوس ہوا. میرے مولا کے لیے بہت مشکل مرحلہ تھا. علی اصغر علی اکبر کے سینے سے پرچی نکالنا آسان تھا، لیکن علی اصغر کے حکم سے تیر نکالنا مشکل تھا. تیر کو نکالا، خون کو چلو میں لیا، آسمان کی طرف پھینکنے کا اشارہ کیا. آواز آئی حسین خبردار، اس خون ناحق کا ایک قطرہ اگر آسمان کی طرف آئے نا قیامت تک بارش نہیں ہوگی. زمین پہ پھینکنے کا ارادہ کیا. آواز آئی حسین زمین پہ نہ پھینکنا، میری انگوری نہیں اٹھے گی. مظلوم کربلا نے اپنے چہرے پہ مرا. آسمان کو ہے راضی زمین نہیں، اصغر تیرے خون کا ٹھکانہ گئی.